السلام علیکم دوستو، میں آپ کا ہوسٹ عمر۔ ہم آج دوستو بات کریں گے، پچھلے ہی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے چلیں گے جو ہم نے بہت ہی اچھی بک سے لیا تھا۔ ہم پچھلے ہی جو ٹاپک پہ بات کر رہے تھے اس کا تھوڑا سا اوور ویو دے دوں۔ ہم اسلام کیا ہے اس کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور اس میں سب سے پہلے عقائد کی بات ہوتی ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے عقیدے پہ دیکھا جاتا ہے کہ عقیدہ کیا ہے آپ کا، اور اس میں عقائد میں سب سے پہلے اسلام یہ ہے، اس میں آپ کو تھوڑا سا بیان دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن پاک میں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کیسے پہچانتے ہیں، کیسے جانتے ہیں، اور کیسے ان معاملات پہ عمل کر کے کیسے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ آج اسی ٹاپک کا عقائد کی دوسری جو ہم جز پہ بات کریں گے وہ ہے سب سے برتر وجود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی وجود کی تصدیق بنیاد پر قائم ہے۔ اس میں ہم کسی کو بھی شک نہیں ہے کہ اسلام جو ہے واضح طور پر اللہ تعالیٰ کے وجود کی تصدیق کرتا ہے، اور اسی بنیاد پر قائم ہے، اور اسی پر ایمان اس کے سارے قوانین کا محور ہے۔ قرآن کریم میں ایسی 10ویں دلیلیں بیان فرمائی گئی ہیں جو عقل ضمیر میں اس حقیقت کو جاگزین کرتی ہیں، اور مسلمان اس کے پورے شعور و احساس کے دائرے میں زندگی گزارتا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ایک سائنسدان لکھتے ہیں، 4 ہی احتمالات ہو سکتے ہیں: وجود تمام تر وہم ہو، چاہے وہ ہماری محسوس دنیا سے تعلق رکھتا ہو یا ہماری آنکھوں سے اوجھل ماورائی دنیا سے۔ مثلا ہم جس زمین پر چلتے ہیں یا جن گاڑیوں پر سوار ہوتے ہیں وہ سب محض خیالی ہوں۔ قدیم و جدید فلسفہ کے یہاں اس احتمال کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہ احتمال اس قدر بے وزن ہے کہ اس سے صرف نظر ہی کیا جا سکتا ہے، یہ کہ دنیا ایک حقیقت ہے جو عدم سے خود بخود وجود میں آ گئی، اور اس میں کسی بیرونی محرک کا کوئی دخل نہیں۔ یہ احتمال ہے، پہلے احتمال سے کم بے وزن نہیں، اور اس کو ماننے کا مطلب ہوگا اسباب اور مسببات کے قانون کا کالعدم قرار دینا، اور ان تمام بنیادوں کو مسمار کر دینا جن پر علم و سائنس کا دارومدار اور جن کے ساتھ زندگی رواں دواں ہے۔ یہ کہ دنیا مادہ ہے، دنیا کی قدامت کا قول محض گمان ہے جن کی کوئی دلیل نہیں۔ تسلیم شدہ بات یہ ہے کہ مادہ توانائی میں بدلا رہتا ہے، اس کے وجود کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا، اسی سے ایسے طویل مراحل کے ساتھ جن کی تشریح و شواہد ہے، مختلف قسم کی مخلوقیں نمودار ہوتی ہیں۔ یہ احتمال کائنات کو کسی کارساز کا کارنامہ اور خود سے ہو جانے والی چیز دونوں بیک وقت بناتا ہے۔ مثلا ایک شاندار عمارت کو دیکھا جائے، پھر اس کی تعمیر میں جو کچھ مہارت اور ندارت نظر آئے، اسے کسی انجینئر کی طرف منسوب کرنے کی بجائے مٹی چھت اور کھڑکیوں کی طرف منسوب کر دیا جائے۔ یہ احتمال ہے۔ مثلا یہ ایک آپ کا خیالی پلاو ہے جس کو آپ جس ایک جھوٹ اور بہتان ہے جس کی کوئی وجہ نہیں، کوئی وجود نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس میں بہترین حکمت اور ہمہ گیر علم کی کار فرمائی بھی ہے، لیکن یہ ساری صفات
منسوب کر دی جائیں، مثلاً اس مٹی کی طرف جسے ہم پاؤں تلے رونتے ہیں، اور اس ہوا کی طرف جسے ہم سانس کے ذریعے کھینچتے ہیں، اور یہ کہہ جائے کہ وہ پیدا بھی کرتی ہے اور فنا بھی کرتی ہے۔ انسانی عقل جب یہ یقین رکھتی ہے کہ پودوں کے اگنے کے لیے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، کچھ متعین صورتوں کا پایا جانا ضروری ہے، اور قدرت و مشیت کی یہ صورتیں مٹی اور پانی کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی، بلکہ ان دونوں کے علاوہ کسی وجود کی طرف نسبت بد یہی معلوم ہوتی ہے۔ تو اب چوتھا احتمال ہی باقی رہتا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا وجود، اور یہ عقلی احتمال ہی تخلیق کے قصہ کی واحد صحیح تشریح ہے، یا دوسرے الفاظ میں قبول و احترام کے سب سے زیادہ لائق ہے۔ یہ کتنی بے وزن بات ہوگی کہ آپ مجھے یہ یقین دلانے کی کوشش کریں کہ ماں کے پیٹ میں جنن ماں کی نگرانی میں یا باپ کی مدد سے یا پیڑ یا اور سینے کے درمیان مختلف آلات کی مدد سے نشو و نما پاتا ہے، اور ان میں سے کوئی جننے کی آنکھ بناتا ہے، کوئی کان وغیرہ وغیرہ نہیں۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کی تشریح بیان کی جائے گی، بس اتنا کہہ دو کہ اللہ، پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ پھر سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ دوسری سورہ سجدہ میں آیت نمبر 6 سے 9 میں فرماتا ہے، وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم۔ جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی، اور جو چیز بھی اس کی تخلیق کی ابتدا گار ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ آیت نمبر 6 سے 9 میں فرمایا ہے، وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم۔ جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی، اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گار سے کی اپنی، پھر اس کی نسل ایسے سچ سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح ہے، پھر اس کو کونک سکھ سے درست کیا، اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اور تم کو کان دیے، آنکھیں دیں اور دل دیے، تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ یہ بات اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ادا کی، اللہ تعالیٰ ہی انسان کو تخلیق کرنے والا ہے، باقی سب احتمال ہے، باقی سب جھوٹ ہے، باقی سب من گڑت کہانیاں ہیں۔ اسی طرح قرآن حکیم میں کثرت سے ایسی دلیلیں بیان کی گئی ہیں جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہ دلیلیں انتہائی لطیف اور دل کی تاروں کو چھونے والی ہیں، اور ان سب کا مقصد انسانی فکر کو بیدار کرنا ہے تاکہ وہ اپنے ارد گرد پر نگاہ ڈالے اور اس کی نشانیوں پر غور کرے، اور انسان اس نگاہ اور اس غور و فکر کے بعد یقیناً اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا۔ اسی طرح سورہ زاریات آیت نمبر 20 سے 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ فارس کا فرما روا کسریٰ نوشیروان ایک رات لیٹا تو اس کی نگاہیں
افق میں دور دور تک چکر لگانے لگی۔ تب وہ کہنے لگا، اے آسمان، تو جس عمارت کی چھت ہے بلا شبہ وہ عظیم ہے، تو جس گھر کو ڈھانکے ہوئے ہے بلا شبہ وہ عظیم ہے، تو جس چیز پر سایہ فگن ہے وہ یقیناً بہت بڑی ہے، اور تعجب کرنے والوں کے لیے تجھ میں بہت سی تعجب خیز چیزیں ہیں۔ کاش میں جان سکتا کہ کیا تیرے نیچے ستون ہیں جنہوں نے تجھے تھام رکھا ہے، یا تیرے اوپر کچھ مضبوط کھوٹیاں ہیں جن کے سہارے تو لٹکا ہوا ہے۔ بلا شبہ جس بادشاہ کی قدرت نے تجھے تھام رکھا ہے وہ یقیناً عظیم قدرت والا ہے، اور وہ اپنے اندازے کے مطابق تجھے گول دائرے میں ڈالنے میں یقیناً بڑی حکمت اور باخبری سے کام لینے والا ہے، اور جو اس عظمت پر غور کرنے سے غافل رہ جائے وہ یقیناً کوتاہ ذہن اور رغبی ہے۔ اے آسمان، کاش میں جان سکتا کہ تو کس طرف سے طلوع ہوتا ہے، کس طرف اپنی مسافت طے کرتا ہے، کس طرف ڈوبتا ہے اور ڈوبنے کے بعد کہاں جا گرتا ہے۔ کاش میں جان سکتا کہ تو ساکن ہے یا متحرک، تیری صفت خاص کیا ہے، تیرا رنگ کیا ہے، تو جن ناموں سے پہچانا جاتا ہے وہ نام کس نے رکھا ہے۔ پاک ہے وہ ذات تو جس کے حکم کی بجاوری کر رہا ہے، اور جس کی مشیت و مرضی سے تو رواں دواں ہے، اور جس کی کاریگری کی بدولت تو کھڑا ہوتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ رات کے بے کراں اندھیروں کی ماہیت سناٹے پر غور کیجیے، پھر آسمان میں بکھرے ہوئے مسکراتے تاروں پر نگاہ ڈالیے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ تاریکی کے ان دبے پیروں کو چیرتی ہوئی کوئی دلنواز نورانی آواز آپ کے دل کے تاروں کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ ٹھنڈک اور سکون سے بھرپور روشنی کی کرنیں آہستہ آہستہ آپ کے دل کو منور کرتی جا رہی ہیں، اور ایک لطیف احساس سے شرسا ہو کر آپ کا دل ایک ازلی نغمہ گنگنانے لگتا ہے۔ بے شک تو ہی اللہ ہے، بے شک تو ہی اللہ۔ آپ ایک اتھاہ سمندر کے کنارے کھڑے ہیں، تا حد نگاہ پانی ہی پانی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ نگاہ کی حدیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں نیلگوں آسمان نیلگوں پانی سے مل رہا ہے۔ صبح کو اسی نیلگوں سنگم پر سورج آہستہ آہستہ اپنی کرنیں پھیلاتا ہوا نظر آئے گا، اور شام کو اپنی کرنیں سمیٹتا ہوا رنگ برنگی شفق بکھیرتا ہوا اور گنگناتا ہوا، جیسے جنت سے کسی بلبلے خوشنما کے دلنواز نغمے کی صدا آ رہی ہے۔ عظمت سے بھرپور سمندر کی ان جلوہ آرائیوں کو دیکھ کر آپ بے ساختہ اس کے خالق و مدبر کی عظمت کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اور آپ کا دل پکار اٹھے گا، بے شک تو ہی اللہ ہے۔ آپ ایک سمندری جہاز میں ہیں، ساحل نگاہوں سے اوجھل ہو چکا ہے، جدھر نگاہ اٹھتی ہے سمندر کی بے کراں وسعتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اچانک ہوا تیز ہونے لگتی ہے، بادل گرجنے لگتے ہیں، بجلیاں چمکنے اور کڑکنے لگتی ہیں، اندھیرا گہرا ہوتا ہے، بڑھتے ہوئے طوفان کی موجیں جہاز کو کھلونا بنا کر کھیلنے لگتی ہیں۔ ناخدا پریشان و ششدر ہو گئے ہیں، جہاز کسی طرح ان کے قابو میں نہیں آ رہا، ہر طرف سے موت کے خونخوار پنجے بڑھتے ہوئے نظر آنے لگتے ہیں۔ آپ کا دل اپنے پروردگار سے آہ و فریاد کر رہا ہے۔ اچانک طوفان تھمنے لگتا ہے اور نجات کی امید
جہاں فضا اپنا روئے زیبا دکھانے لگتی ہے، آپ بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں، بے شک اللہ کافی ہے، اللہ اکبر۔ آپ سخت بیماری میں پڑے ہیں، ڈاکٹروں کی ساری ترکیبیں ناکام ہو چکی ہیں، چارہ گر مایوس ہو چکے ہیں، تیماردار عزیز و قریب زبان حال کے آنے والی سنگین حقیقت کی ترجمانی کر رہے ہیں، مخلصین و آہذاری کے ساتھ دعاؤں میں مصروف ہیں، دنیا داغ مفارقت دے رہی ہے، دولت بیکار ہو چکی ہے، جاؤ منزلت سراب ثابت ہو چکے ہیں، آرزوئیں دم توڑ چکی ہیں، دل کی خواہشیں باطل ہو چکی ہیں، دنیا کے ہر بندھن کو توڑ کر آپ اپنے پروردگار کی طرف دل لگاتے ہیں، اچانک رحمت حق جوش میں آتی ہے اور مایوس امید سے بدل جاتی ہے، آپ کا دل بول اٹھتا ہے، بے شک اللہ کافی ہے، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ، آج کا ہمارا ٹاپک یہاں پہ ہی ختم ہوتا ہے۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، آپ میرے چینل کو لائک کرتے ہیں اور سبسکرائب کرتے ہیں، اور پلیز آپ اگر میرے چینل کو مزید آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، مزید آپ انفارمیٹک اور اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، تو پلیز اسے سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک ضرور کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔